امام اہل سنت امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی رحمہم اللہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جن کا شمار علماء صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے، ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، تو نے حقیقت میں بہت عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ جنت کا داخلہ، جہنم سے دوری، یہ بہت عظیم مسئلہ ہے، عظیم بات ہے، عظیم ہدف ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یہ اسی پر آسان ہے جس پر اللہ تعالی آسانی کر دے۔ فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وہ عمل جو جنت میں داخل کرتا ہے اور جہنم سے بندے کو دور کر دیتا ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ معمولی سا بھی شرک مت کر، اور دوسری چیز وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر، اور تیسری چیز وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، اور چوتھی چیز ہے وَتَصُومُ رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھ، اور پانچویں چیز ہے وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، حج بیت اللہ ادا کر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازوں کی رہنمائی نہ کر دوں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ چاہے وہ نفلی ہو، ماہ رمضان کا روزہ ہو، کسی بھی مناسبت سے روزہ رکھا گیا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو کہ ڈھال ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک جامع لفظ فرما دیا ہے کہ ڈھال ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ پھر فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، صدقہ، خیرات، اس میں زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ بھی آ گئی، فطرانہ بھی آ گیا، اور جو نفلی صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں سب صدقہ خیرات آ گئے، کہ صدقہ کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ آپ نے فرض زکوٰۃ ادا کی ہے، چاہے فطرانہ ادا کیا ہے روزے کا، چاہے ویسے کسی کی مدد کر دی ہے، صدقہ، الصدقہ تطفئ الخطیئہ، گناہوں کو بجھاتا ہے، کیونکہ گناہ جہنم کی آگ بھڑکاتے ہیں، تو یہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ سب صدقہ خیرات گناہوں کو اس طرح بجھا دیتے، مٹا دیتے۔ اور فرمایا صلاۃ الرجل وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، رات کے اندھیرے میں آدمی کی وہ نفلی نماز، تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ التہجد، جو بھی نفل پڑھتا ہے رات کو، رات کے اندھیرے میں، فرمایا یہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو مٹاتی ہے جس طرح صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے،
پانی کی طرح، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی، رات کی نماز، نفلی نماز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ تتجافى جنوبهم کہ اہل ایمان دنیا میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے، وہ راتوں کو زیادہ سویا نہیں کرتے تھے، جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے دنیا میں۔ کیا کرتے تھے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ یدعون لفظ دعا استعمال کیا ہے، دعا دو قسم کی ہے جو قرآن میں ذکر ہوا، لفظ دعا المسئلہ، دعا العبادہ، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، سجدہ، رکوع، قیام، تشہد میں بیٹھتے ہیں، ہر عبادت دعا کے اندر آتی ہے، اور جو بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی دعا کے اندر آتی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے خوف سے اور لالچ سے، اللہ کے پاس جو کچھ بھی چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ بھی آپ کو ضرورت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق بند کر دے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنی عطا کو روک دے کسی شخص کے بارے میں، کوئی شخص بھی اسے دے نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی دنیا مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں۔ یہ تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم لوگ صدقہ خیرات خرچ کرنے کا ایک محدود آئیڈیا رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں کہ کسی مسکین پر خرچ کر دیا 1 روپیہ بڑے سکون پہنچتا ہے، اور اگر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید اس کا کوئی اجر نہیں، جبکہ خرچ کرنے کی ابتدا ہی گھر سے ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، پڑوسی، دور کا قریب کا، یا سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ویسے ہی کوئی مسافر بیٹھا ہے، آپ کا مسلمان بھائی، وہ بھی آپ کے صدقہ خیرات کا حقدار ہے، آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ ان لوگوں پر جب ہم یہاں سے ابتدا کرتے ہیں تو صدقے کی بہترین ابتدا ہوتی ہے اور اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ ایک تو صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی اور پڑوسی کا احترام، پڑوسی کا خیال اور رشتہ داری اور دوست احباب کے ساتھ تعلق داری سب زندہ ہوتی ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہیں ہم جانتے نہیں انہیں بھی صدقہ خیرات کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے حلال رزق اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی بھی شخص، کوئی جان نہیں جانتی ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلہ، جو قرآن و حدیث میں تم لوگوں نے سنا ہے جنت کے بارے میں کہ جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، یہ پھل ہوں گے، یہ نعمتیں ہوں گی، ان سب کو چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان بندوں، اپنے بندوں کے لیے جو کسی آنکھ نے دیکھی تک نہیں،
ما لا اذن سمعت، کسی کان نے سنی تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، قلب احد، کسی بشر کے دل پہ اس کا خیال تک نہیں گزرا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے ان اعمال کے بدلے. عمل کیا بتایا ہے کہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کے خوف اور طمع اور حرص میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں پڑھی جو راتوں کے اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں. اس وقت پڑھی جب آپ نے عنوان دیا کہ میں تمہیں نیکیوں کے دروازوں کی، نیکیوں کے دروازہ، ایک دروازہ نہیں، دروازوں کی رہنمائی نہ کر دوں. تو پھر آپ شروع ہو گئے بتانا. اس میں ایک چیز یہ بتائی کہ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنا، صدقہ بتایا، روزے کی عبادت بتائی، اور رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا مقام اس دین میں سر کا مقام ہے؟ جیسے جسم کے اندر سر کا مقام ہے، اس چیز کا مقام اس دین کے اندر ایسے ہی مقام ہے. اور اسی طرح جس طرح ایک عمارت میں دیوار ستون کا مقام ہوتا ہے چھت کو قائم رکھنے کے لیے، اس دین میں ایک چیز ہے جس کا مقام ستون کا مقام ہے. یعنی ایک آدمی کی دینداری کے لیے، ایک آدمی کی دینداری کے لیے اس کا مقام سر کا ہے. ایک آدمی، ایک مسلمان کی دینداری کے لیے اس چیز کا مقام ستون کا مقام ہے. اس کے بغیر اس کا دین گر جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور اسی طرح جس طرح اونٹ کی کوہان ہے، اس کی پہچان ہے، جنگل کے سارے جانور جمع کر لیں، اونٹ اپنی کوہان سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح یہ دین ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ دین یا اس مسلمان کا دین پہچانا جاتا ہے. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی: سر کا مقام رکھنے والی چیز، ستون کا مقام رکھنے والی چیز، دین کا ستون، اور اسی طرح کوہان کا مقام رکھنے والی چیز. صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ضرور، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، یعنی دین کے اندر وہ چیز جس کا مقام دھڑ میں سر والا ہے وہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کو قبول کر لینا، والانقیاد لہ بالطاعہ، اور اس کی فرما برداری کو اپنا مسلک، اپنا دین بنانا. اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کرنا، چاہے سگا بھائی باپ کیوں نہ ہو. شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان. اننی براء منکم ومما تعبدون، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں تم سے اور جس کی بھی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، نہ تمہارے معبودان باطلہ سے. اس عقیدے کا، اس منہج کا تعلق ایک آدمی کی دینداری میں سر کا مقام رکھتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کوئی دینداری نہیں، ایسے ہے جیسے سر کے بغیر دھڑ ہے. اور اسی طرح فرمایا وَعَمُودُ الصَّلَاةِ، نماز. ایک آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، اس کی تہجدیں، اس کے عمرے، اس کے زکاتیں، اس کے صدقہ خیرات، اس کے روزے، اس کا اسلام کے دعوے داری، سب کچھ دھڑام سے نیچے. جس طرح دیوار گرنے سے چھت نیچے آ جاتی ہے، اس طرح اس کا سارا دین نیچے گر جاتا ہے. نماز
بہت سارے ہم میں نمازی ہیں اور ایک آدھی نماز جان بوجھ کر نکال دیتے ہیں، سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، یا سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز نکال دی یا عصر کی نماز، کوئی ایک آدھی نماز نکال دی، یہ شخص سمجھتا ہے میں نمازی ہوں، اور اگلی نماز وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، سمجھتا ہے میں بہت نیک آدمی ہوں، مجھے اللہ نے سن لیجئے، اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی، پھر اس کے بعد پکی سچی توبہ نہیں کی کہ آئندہ کبھی اس طرح نہیں کروں گا، یہ آدمی ساری زندگی اس طرح کی نمازیں پڑھتا رہے، کبھی نمازی شمار نہیں ہوگا۔ اور جو نمازی نہیں، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہے، نہ روزے قبول ہیں، نہ تراویاں، نہ فطرانے، کوئی قبول نہیں، جب تک پرفیکٹ 5 وقت کا نمازی نہیں بنے گا، اور ہر نماز اس کے وقت میں ادا نہیں کرے گا۔ اگر جان بوجھ کر ایک نماز کا بھی وقت نکال دیتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اگلی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ چپ کر کے ظہر کی نماز میں کھڑا ہو گیا، فجر کی پڑھی نہیں، جب تک توبہ نہیں کرے گا پڑھتا رہے نمازیں، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تک کفر سے توبہ کی نہیں۔ نماز کو چھوڑنا کفر اکبر ہے، جان بوجھ کر نماز کو نکال دینا، اور اس دین کا ستون ہے، اس عمل نماز کے بغیر نمازی جب تک نہیں بنا ابھی تک اس کے دین کی چھت قائم ہی نہیں ہوئی۔ جس نے نماز میں لاپرواہی کی اس نے اپنے دین کی چھت گرا دی، کوئی دینداری نہیں رہی۔ اور جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ دیندار ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے دشمنوں سے مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑنا میدان جنگ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اس دین کے اندر وہ درجہ رکھتا ہے جو جانوروں میں اونٹ کی کوہان کا درجہ ہے۔ اونٹ کی کوہان نہ ہو تو آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ تو ایک مسلمان من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ اس حالت میں مر گیا، نہ تو اس نے کبھی جنگ لڑی اور نہ کبھی جنگ کا جذبہ رکھا، اللہ کے دشمنوں سے منافقت کے ایک شعبے پر اس کی موت ہوئی ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا جذبہ ایمان کا حصہ ہے، ایک آدمی کی دینداری ہے، اس کی نیت رکھنا، اس کا ارادہ رکھنا، اس کا جذبہ رکھنا، اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والی آرمی سے محبت کرنا، ان کی سپورٹ کرنا دعاؤں کے ساتھ اور عملی طور پر جس طرح ہو سکے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر ساری نیکیوں کا مدار ہے، اس کے بغیر یہ ساری ضائع ہو جاتی۔ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، جو کچھ بھی میں نے تمہیں بتایا ہے ان سب کے لیے خلاصہ مرکزی چیز نہ بتا دوں جس کے بغیر تم یہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے؟ صحابی نے عرض کیا بالکل، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس کو قابو میں رکھو، زبان کو پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، اسے قابو میں رکھو۔ تو صحابی کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم اپنے الفاظوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ تعجب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعجب میں کہا ثقلتک امک یم، تمہیں تمہاری ماں گم پائے، یعنی ایک تعجب کا اور تنبیہ کا جملہ ہے عرب لوگوں کا کہ تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وَهَلْ
यकुब्बु الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل سوائے زبانوں کی کٹائی، زبان سے جو انہوں نے بویا تھا اس سے جو وہ کاٹیں گے اسی کے بدلے انہیں جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کے پھینکا جائے گا۔ جہنم میں جتنے بھی لوگ جائیں گے وہ اپنے زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان سے ہی غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، زبان سے ہی کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، زبان سے ہی پاک دامن مومن مرد اور عورتوں پر الزام لگائے جاتے ہیں، زبان سے ہی بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ بولتا ہے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ پر کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے ایک لفظ کی وجہ سے قیامت کے دن جس دن اس نے ملاقات کرنی ہے اس دن اپنی ناراضگی لکھ دیتا کہ اس دن اسے ملوں گا اور غصے میں ملوں گا، ناراضگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں جو ماہ رمضان باقی رہ گیا ہے اس میں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ یہ محنت کا عشرہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ یہ 10 راتیں مکمل جاگی جائیں، خود بھی جاگا جائے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا جائے۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاک راتوں میں سے ہی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تاک رات کی گنتی کیسے شروع ہوتی ہے۔ تاک رات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر مہینہ 29 کا ہو تو گنتی شروع سے چلی جیسے آ رہی ہے ویسے چلے گی، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اور اگر مہینہ 30 کا ہے تو پھر گنتی آخر سے شروع ہوگی عشرے کی۔ 30ویں رات وہ پہلی تاک رات ہے، پھر 30ویں رات پہلی رات، اس کے بعد 29ویں رات دوسری بنے گی، وہ تاک نہیں بنے گی، 28ویں رات تاک بنے گی، اسی طرح پھر 26ویں، 24ویں، 22ویں۔ تو کس کو پتا ہے کہ یہ مہینہ 29 کا یا 30 کا؟ اسی لیے پورے 10 راتیں جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پتہ نہیں 21ویں تاک بنتی ہے یا 22ویں، 23ویں تاک بنتی ہے یا 24ویں، 25ویں تاک بنتی ہے یا 26ویں، کسی کو نہیں پتا۔ لہذا ہر رات اس امید سے عبادت کرنی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ یہ 10 راتیں مکمل جاگنا سنت ہے، اور صدقۃ الفطر افضل وقت اس کا عید والے دن فجر کی نماز کے بعد جنس کی شکل میں، اور جائز ہے 1-2 دن پہلے، اس سے زیادہ پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ بھی جنس کی شکل میں ادا کیا جائے، نقدی کی شکل میں ادا نہ کیا جائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ